السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میاں بشارت علی صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں کے ڈائریکٹر ہیں کیٹل فارم کے، اور ساتھ بہت بڑے لینڈ لارڈ بھی ہیں جسے ہم زمیندارہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ان سے سب سے پہلے ملتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو کرونا کی لیٹسٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں پاکستان جو اقدامات کر رہا ہے، خاص طور پہ حکومت پاکستان، وہ کیسے اقدامات کر رہے ہیں، ایس او پیز پہ کیسے عمل کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ شادی ہال بھی چلاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ ایک مہنگائی کا طوفان سا برپا ہے اوورسیز میں، یہ جا کے بہت سارے لوگ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں وہاں بڑی سٹرگل، بڑی محنت کرتے ہیں، اور وہاں سے بہت کچھ لا کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے، تاکہ ہم جیسے لوگوں کو کاروبار ملے، بزنس ملے، ہمیں سپورٹ ہو، لیکن اس کے اگینسٹ کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملتی۔ اس حوالے سے، مہنگائی کے ریشے کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میاں بشارت علی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو اس وقت جو مین ایشو ہے کہ پچھلے 9-10 منتھ سے ایک کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ بیسکلی کرونا ہے کیا؟ حکومت نے بلکہ پوری عالمی منڈی میں ایک قسم کی جتنی بھی ہماری معاشی حالت ہے وہ ساری تباہ و برباد ہوگی۔ اس کے بعد پاکستان ہے، ویسے بھی اس کی معاشی حالت خراب تھی، کرونا کے آنے کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہوگی۔ ہماری حکومت پاکستان کے اقدامات کیسے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہماری عوام ایس او پیز پر کتنا سارا عمل کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ جو ابھی کرونا آیا ہوا ہے نا، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت کر رہی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروا رہی ہے۔ ہم منڈیوں میں بھی گئے ہیں، وہاں پہ بھی بہت سارا نظام انہوں نے بنایا ہے، لیکن عوام کچھ اس لحاظ سے عمل نہیں کر رہی، کیونکہ عوام کے حالات ہی ایسے ہیں۔ عوام کیا کرے گی؟ اگر گھروں میں بیٹھ جائے گی تو وہ کھائے گی کیسے؟ حکومت اپنے طور پہ کر رہی ہے، اب اس پہ عمل درآمد کروا رہی ہے، لیکن عوام بھی مجبور ہے۔ یہ اس میں عوام کی غلطی نہیں بولا جا سکتا اس میں عوام مجبور ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ وہ گھر کھانے کو نہیں ہے تو کیا کریں گے۔ اور باقی رہا مسئلہ کہ حکومت کی طرف سے بہت سارے اعلانات کیے گئے تھے، فلاں کو اتنا کچھ دیں گے، فلاں کو اتنا کچھ دیں گے، چند ایک کو ملے ہیں پیسے، باقی بیچارے ایسے ہی ہیں۔ جو 12,000 میں جو 12,000 پر منتھ ہیں وہ ملے ہیں چند ایک کو، اور باقیوں کے نام کے اوپر جناب ہم کو آج میسج آیا، لینے کے لیے جاتے ہیں، بولتے ہیں آپ کی یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے۔ وہ پراپر لوگوں کو نہیں ملے اتنے جتنے ملنے چاہیے تھے۔ اور اس کے بعد جب یہ سٹارٹ ہوا تھا، لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو راشن بھی دیا تھا، حتیٰ کہ ہم نے خود راشن یہاں پہ بانٹا تھا، لوگوں کو حال کے اندر بھی بانٹا تھا، لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچایا ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے سٹارٹ میں لوگوں نے بہت جو ہے نا ہیلپ کی ہے لوگوں کی، اور کب تک کرتے یہ صحیح ہے، ہر بندے کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ وقت کا کام ہوتا ہے یہ سارا کچھ، یہ سب حکومت وقت کا کام ہے، لیکن حکومت وقت نے اعلانات زیادہ کیے ہیں اور جو ہے نا ہیلپ کم کی ہے، ایپلیمنٹ جو ہے نا اس پہ کم ہوا ہے یہ بات۔ دوسرا، اس وقت جو مہنگائی کے ایک طوفان برپا ہے، آپ دیکھ لیں پچھلا ٹنور نواز شریف صاحب نون لیگ گزار کے گئی ہے، اب پی ٹی آئی کو 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں۔ دیکھیں مہنگائی کا طوفان سا آیا ہوا ہے، ہر غریب آدمی روٹی کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ اس کی کیا کوئی خاص وجہ آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ پاکستان بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے، معاشی حالات ہماری کیوں پی ٹی آئی کی آنے کی وجہ سے خراب ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو، یہ ایک بہت بڑا رول آج کل چلا ہوا ہے، اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو، پکڑا چور ڈاکو والا وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے نا، یہ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو گندم ختم ہوئے ہوئے، ابھی لوگ جو ہے نا آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ آٹا جو مل رہا ہے وہ بھی اچھا نہیں ان کو مل رہا، اور پورا دن ایک آٹے کا توڑا لینے کے لیے پوری دیہڑی اس کی گزر جاتی ہے۔ یہ صورتحال ہے، اس میں کیا کریں گے یہ لوگ؟ این آر او نہیں دوں گا نا وہ تو یہ تکیہ کلام ہو گیا ان کا نہ، وہ بولتے ہیں ہم نے این آر او مانگا نہیں ہے، یہ بول رہے ہیں ہم این آر او نہیں دیں گے، یہ اس بات پہ بحث رہتی ہے بس۔ پٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی، پٹرول مہنگے کی یہ صورتحال ہے کہ یہ ابھی ایک ماہ 15 دن کے اندر ساتھ 2 بار پٹرول مہنگا ہو چکا ہے، آپ اندازہ کر لیں۔
اور یہ خود ہی پہلے بولتے تھے کہ جب قدرتی طور پہ آپ کے کزن بھی موجود ہے جو کہ واپڈا سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے اور نا، بجلی بھی ماشاءاللہ ہم کو بہت اچھا گفٹ ملا پیسے ہے، جو ہے پچھلے دنوں گفٹ مہنگی ملا ہے، گفٹ ٹھیک ملا ہے نا، ہے، اور ہاں جی۔ 200 ارب روپے کہہ رہے ہیں کہ ہماری 22-23 کروڑ عوام پہ جو ہے نا وہ بوجھ پڑا ہے۔ تو وہ تو لازم پڑے گا نا، جب وہ ایک دن مہنگا آگے کر تو دیا عوام انہوں نے۔ بھوک سے مر رہی ہے، اس کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو اب یہ کیسے ہوگا؟ روٹی کھانا جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہو گیا عوام کے لیے بھی، یہ خرچہ چلانا گھر کا، اور اس کے بعد جناب اسکول کی فیسیں ہیں، وہ اسکول بند بھی ہیں، فیسیں پھر بھی دینی پڑ رہی وہ ہیں۔ تو آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں، ہاں اسکول وہ بھی فیسیں ایک لے رہے ہیں، ڈرامہ بازی شروع ہوئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب بچوں تک کی یہ پڑھائی میں بہت معاملات سارا جو معاملات چلیں گے۔ ہاں جی صحیح اچھا، بات ہے۔ آپ بتا رہے تھے کہ کیٹل فارم میں نے بنایا ہوا ہے، جی اس میں آپ نے کیا کیا رکھا ہوا ہے؟ ہم کس نے قسم کیٹل کی فارم کے نسل یہ جو ہے؟ دیکھیں نا، وہ بھی پہلے بہت سارا سنا تھا کہ یہ جو کیٹل فارمنگ کریں گے ان کو سہولیات ملیں گی، کسی نے ہم کو پوچھا تھا کہ نہیں، ہم 2-3 بار لائف بینکوں میں اسٹاک بھی والے گئے آپ ہیں، کے پاس آئے نہیں ہیں؟ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس، اچھا، لائف سٹاک والا کوئی بھی نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جناب الحمدللہ ہم نے ابھی تقریباً 200-300 جانور رکھے ہوئے ہیں، اور کسی نے ہمارے ساتھ آ کے تعاون بھی نہیں کیا، صحیح۔ اور خود جناب ڈاکٹر کو اپنی جیب سے دیتے ہیں۔ اور چلو اللہ کا شکر ہے، ہم معاملات سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، کسی کا روزگار چل رہا ہے ہمارے سے۔ اور باقی جو سپورٹ تھی نا گورنمنٹ کی طرف سے رتیبہ نہیں آئی، اور بینک میں 1-2 بار گئے ہیں، بینکوں والے بھی بولتے ہیں کہ شرائط بہت ساری ہیں، کیا آپ کو دیں، وہ ادھر سے بھی کچھ لون کی سہولت بھی ایکسپینسو پڑ جاتی ہے بہت زیادہ اس میں۔ لیکن اسٹیٹ بینک تو 7% پہ پچھلے دنوں بھی اشرہ سود 7% پہ ہے۔ وہ تو بول رہے ہیں، لیکن ادھر ہمارے جو بینک ہے UBL یا دوسرے تیسرے، وہ 13-14% بول رہے ہیں، صحیح صحیح، اس میں ایسا کچھ بھی تو نہیں بہت ہے۔ زیادہ نقصان کی ہاں بات ہے۔ جی یہ بات ہے۔ اوورسیز آپ بتا رہے تھے کہ میں 98 سے باہر سیٹل ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں، ظاہر ہے کہ آپ وہاں پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، جتنے بھی پاکستانی حضرات ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور وہی محنت کا جو پیسہ لے کے پاکستان میں آتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں سے ان کو بہت ساری اوورسیز پاکستانی کو شکایت ہے جو یہاں پہ آ کے بزنس کرتی ہیں کہ ہمیں اداروں نے تنگ کیا ہوا ہے، ہمارا جو وہ پیسہ ہے وہ ہم اگر وہاں پہ خرچ کرتے تو ہمیں اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ملتا، لیکن حب وطنی جو اصل چیز ہے وہ اوورسیز پاکستان کو پاکستان واپس لے کے آتی ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ شاید جو ادھر پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں، کیونکہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ جو ہم لوگ وہاں پہ رہتے ہیں نا وہ زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کو زیادہ خبر رہتی ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور وہ جب ادھر انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں نا، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو انویسٹمنٹ ادھر کرتے ہیں تو ان کا برا حال ہو جاتا ہے، جو ان کی جمع پونجی ہوتی تھی، یہاں کے قانون یہاں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈسہارڈ ہو کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، کچھ بھی کام کرتے ہیں تو ڈسہارڈ ہو کے چلے جاتے ہیں، ایسا حالانکہ یہ حکومت وقت جو بھی حکومت ہو، جو بھی اس کو حکومت ہو، اوورسیز پاکستانی کی سپورٹ طرف کرنی سے آج چاہیے۔ تک سپورٹ نہیں ملی، اور بالخصوص اس حکومت نے تو بولا تھا کہ ہم پاکستان جو اوورسیز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے، میرا نہیں خیال ابھی کسی کو بھی کسی جتنے طرح کی سپورٹ ملی۔ وزیر اعظم آئے ہیں یا جتنے بھی حکمران آئے ہیں، سب سے زیادہ سپورٹ اوورسیز پاکستانی کی طرف سے خان صاحب کو ملی ہے، یہ آپ ہاں کو ماننا پڑے گا۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں کہ جب یہ زلزلہ ہوا تھا نا، آپ بلیو کریں، میں نے خود شارجہ کے اندر لوگوں کے گھروں سے جا کے سامان اکٹھا کیا تھا اور پیسے اکٹھے کیے تھے، میں نے خود خان صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے تھے، ابھی بھی میرے پاس شاید رسید پڑی ہوگی، میں نے خود پرسنل طور پہ، اور اتنے ان خان صاحب کو سپورٹ بہت ساری ہے پاکستان کے باہر کے لوگوں کی، لیکن جتنی سپورٹ ہے ان کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا ان کو، آؤٹ پٹ نہیں مل رہا۔ ڈسہارڈ ہیں لوگ ڈسہارڈ ہیں۔ لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو جس وقت PTI کی حکومت چل رہی ہے، کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہوں اپنی ذمہ دارہ کے حوالے سے، بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، خاص طور پہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، مہنگائی کا جو تناسب ہے اس حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، تاکہ خان صاحب کو ہم دکھا سکیں کہ عوام کے مسائل جب کا جو ہے نا یہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تدارک جو ہے، کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے، تاکہ غریب عوام ہماری ریلیف میں جائے۔ حکومت وقت سے ریکویسٹ ہے کہ عوام کا سوچ تو وہ رہی ہے، ہر بندہ سوچتا ہے، ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے کریکٹر کے اوپر کیچڑ آئے، کوئی سوچ رہی ہے، لیکن جس طریقے سے وہ سوچ رہے ہیں نا وہ پراپر نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جب تھے
تو اس ٹائم پہ یہ حالات نہیں تھے نبی پاک کے دور میں. تو اس ٹائم حضرت علی نے بولا تھا کہ ہم نبی پاک کے ہم مشیر تھے, ابھی آپ ہمارے مشیر ہو. تو اس وجہ سے ان سے ریکویسٹ ہے یا تو اپنے مشیروں سے اچھے مشورے لیں یا ان کا کچھ سدے باب سوچیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ حل کرے. یہ بات ہے. بہت شکریہ میاں صاحب. ویلکم سر. ناظرین تھے میاں بشارت علی صاحب جو یہاں کے ڈائریکٹر ہیں کیٹل فارم کے, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کہ بہت ہیلپ کی ہے. لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں حکمران ہیں وہ آؤٹ پٹ اوورسیز پاکستانیوں کو بالکل ہی نہیں دیتے. جس طرح وہ پیسہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ہمارا روزگار میں اضافہ کرتے ہیں, اس حوالے سے حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کم از کم جو ہے نا یہاں پہ کاروبار کرنے کی سہولت دی جائے, اور اس میں جتنا ٹیکس ہے ان کے لیے وہ تھوڑا کیا جائے تاکہ جو ہے نا ہمارے پاکستان کو فائدہ پہنچ سکے. کیمرہ مین طارق کے ساتھ ڈاکٹر نوید, وقت نیوز. Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.